نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو رکانہ پہلوان بکریاں چرا رہا تھا، کھیت میں تھا۔ کہنے لگا میں نبی تب مانوں گا جب میرے ساتھ کشتی کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نرم و نازک تھا، ہاتھ پھول سے زیادہ نرم ہوتے تھے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے تھے، نرم و نازک وجود تھا، مکی نہیں بیٹھتی تھی۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرا دل کیا کہ میں آگے بڑھ کے کہوں بیوقوف، کبھی کشتیوں کے ساتھ بھی تبلیغ ہوئی ہے، بیوقوف ہے تو۔ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا میرے ساتھ سینکڑوں لوگ آئے، کوئی مجھے گرا نہیں سکا، اگر آپ گرا دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں چڑھا لی، فرمایا چل آ کشتی کر لے، تو آ تو صحیح، میدان میں نکل۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آستین چڑھا لی، تہمت مبارک کو سمیٹا، فرمایا چل آ جا۔ میدان میں رسول پاک تشریف لائے، نبی پاک سامنے ہوئے، حضور نے اس کو دوڑ لگانے کا موقع دیا۔ کبھی ٹانگوں کی طرف بھاگتا، کبھی پیچھے آتا، کبھی دائیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں وہ بھاگ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، سرکار ہنس رہے تھے کہ چل چل جا، ٹھیک ہے بھاگ دوڑ لے۔ جب بھاگ دوڑ لیا تو میرے نبی پاک نے بازو سے پکڑا، 2-3 دفعہ ہلایا تو زمین پر گر گیا۔ حضور نے پکڑ کر اٹھایا، فرمایا میں صرف گرانے نہیں اٹھانے آیا ہوں۔ کہنے لگا آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا، تو حضور نے فرمایا دیر کوئی نہیں ہوئی، تو دوبارہ آ جا، کوئی حرج نہیں، آ جا دوبارہ سے۔ دوبارہ آیا تو 2 دفعہ ہلایا تو پھر جا گرا۔ کہنے لگا نہیں ابھی بھی میں سنبھل نہیں سکا تھا، فرمایا کوئی حرج نہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو دوبارہ آ جا۔ آپ کے جب دوبارہ آیا نا تو حضرت بلال کہتے ہیں وہ دستے مبارک جن کو میں تھامتا تھا تو لگتا تھا پھول تھام لیے ہیں، ان ہاتھوں سے حضور نے اٹھا کے فضا میں بلند کیا اور حضور نے درہم سے زمین پر گرایا تو کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے ہاتھ میں طاقت ہے وہ تیری نہیں خدائی طاقت ہے، سبحان اللہ۔